سورت بقرہ جو مسائل ثمانیہ مہمہ کے بیان میں تھی، اول مقطعات سے مصدر تھی اور کتاب کا تعارف صاحب کتاب اور پیغمبر مبعوث جن پر کتاب نازل ہوئی ان کی صداقت کے لیے۔ مومنین کے اوصاف خمسہ تھے، ذم کافرین 2 آیتوں میں اور ایک رکوع میں منافقوں کی 10 نشانیاں 2 مثالیں۔ سورت کا موضوع تھا العبادۃ المخلص للہ وحدہ، چنانچہ اس پر دلائل خمسہ قائم کی، آفاقی تحدید بالقرآن کی گئی، مطیعین کو بشارت اور عصات کو تنذیر کی گئی، اور نعم اربع عامہ کا بیان ہوا اور نعم خاصہ شروع ہو گئی۔ اے آدم کو پیدا کیا، خلیفہ بنایا، ان کو مسجود ملائک بنایا، توبہ قبول کی۔ جب یہ بیان مکمل ہوا تو روئے زمین کی وہ ممتاز قوم، زمانے کے وہ لاڈلے پیغمبر زادے بنی اسرائیل سے خطابات اول مجمل، ثانیاً مفصل، ثالثاً مدلل بما امثلہ و حکایات کے شروع ہو گئی۔ جب یہ پوری ہو گئی 100 آیتیں تو 101 سے رسالت پر شبہات، یہ پیغمبر کیسے ہیں، اہل کتاب ان کو نہیں جانتے۔ جواب، نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب نے کتاب اپنی پس پش ڈالی ہے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہیں سلیمان و داؤد۔ جواب، وہ اللہ کے معصوم پیغمبر تھے، جادو کی تہمت ان پر کفار و شیاطین نے لگائی۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، مبہم الفاظ بولتے ہیں۔ جواب، منع ہے، لا تقولوا رائنا۔ یہ پیغمبر کیسے، کبھی ایک بات کبھی دوسری، یہ ناسخ منسوخ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، مفلس ہے، ان کے ساتھ ہی غریب ہے، حکومت اور سلطنت اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، حرم سے اور کعبے سے نکالے گئے۔ جواب، یہ ظالمین کا کرشمہ ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، خدا کا بیٹا اور اولاد نہیں مانتے۔ جواب، اللہ کے لیے اولاد کا قول کفر، بدترین گناہ۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ ایک جواب، بل لہ ما فی السماوات والارض دوسرا جواب، کل لہ قانتون تیسرا جواب، پر مفصل جوابات۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہود و نصارہ ان کے حقانیت کے قائل نہیں۔ جواب، وہ خود بھی ایک دوسرے کے حقانیت کے قائل نہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی مشرکین بھی اسی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، پہلے کعبے کی نماز پڑھتے تھے، پھر القدس کی، اب پھر کعبے کی۔ جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، ابراہیم کے مخالف ہے، غلط۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں آئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ یہ پیغمبر کیسے ابراہیم کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ جواب، یہ ہٹنا بیوقوف کا ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے ہم کو وصیت کی تھی کسی اور کو نہ ماننا، جھوٹ اور غلط۔ بلکہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم و یعقوب نے اپنی آل و اولاد کو نبی آخر زمان اور آسمانی وحی کے ماننے کی تاکید کی، اور انہوں نے توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ ہم گزشتہ لوگوں کو ماننے والے۔ جواب، تلک امت قد خلت، یہ کام نہیں آئے گا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اور ان کے اور چھوٹے چھوٹے شبہات اور ان کے جوابات۔ یہ اعتراض وزنی تھا کہ کعبہ کیوں تبدیل ہوا، اس کو تفصیل سے سیقول الصفحاء سے ذکر کیا۔ یہ اعتراض حماقت سے پیدا ہوا ہے۔ میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں، جیسے وہ کہے ایسا کرتا ہوں، اور اہل کتاب اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ میدان میں لا کے نہتے آدمیوں کو مروا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ جواب، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ یہ کیسے پیغمبر صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں،
جواب صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ اہل کتاب کو پتہ نہیں. جواب ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. اہل کتاب چور ہے، وہ مسائل و حقانیت چوری کرتے ہیں، ان پر خدا کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے. کسی وقت بھی ہم ایمان لے آئیں گے. جواب اگر مر گئے اور ایمان نہ ہو تو ہر لعنت کرنے والے کی لعنت تم پر برسے گی. اور دعوے کا اعادہ، اور اس کے بعد جہاد کے اوصاف عشرہ، اول اعتقادی 5، پھر عملی 5، 4 قاعدے ملک کے نظم و نسق چلانے کے، رعایا کی اصلاح کے لیے 18 قواعد، اور پھر انفاق کا مسئلہ، اور اس ضمن میں آداب اور تنظیم اور اس کی تفصیلات، اخیر میں دعوی صورت اور پھر اس کا خلاصہ. سورت بقرہ کے امتیازات. قرآن کی وہ سورت جس میں 8 مسائل مہمہ کا بیان ہے. تمتاز البقرہ عن غیرہا ببیان المسائل الثمانیہ. تمتاز البقرہ بتعریف الکتاب وصداقتہ وبیان التوحید ثم الرسالہ ثم الجہاد ثم الانفاق. تمتاز البقرہ، یہ طلباء کے لیے کہتا ہوں ورنہ اردو والوں کو ہم کہتے ہیں یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں مومنین کا بیان اول، کافرین کا ثانیاً، منافقین کا ثالثاً مرتب ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں دعوی صورت 4 مرتبہ بیان ہوا ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں نعم اربعہ اولاً اور خطابات خاصہ ثلاثاً ثانیاً بیان ہوئے ہیں. اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس کے اوائل ہی سے تخلیق کے مسائل ہیں. اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں حضرت آدم کی خلافت، مسجود ملائک ہونا اور ان پر خدا کا رحمتوں سے متوجہ ہونا ترتیب کے ساتھ بیان ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں بنی اسرائیل سے 3 خطابات ہیں، اول مجملاً، ثانیاً مفصل، ثالثاً مدلل. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں رسالت پر واردہ شبہات کے جوابات ہیں. اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں جہاد و انفاق کے درمیان میں السیاست المدنیہ اور تدبیر منزل کے ذرائع اور وسائل ہیں. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں امور منتظمہ الممدہ للتوحید والرسالہ والجہاد قبل الانفاق ہے. اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں انفاق کے ضمن میں اسلامی جماعت کی نشاندہی اور ان کے طریقہ کار کا تذکرہ ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اول اور آخر مربوط ہے. اول بھی ایمان کا تذکرہ، پھر کفار کا، آخر میں بھی آمن الرسول اور پھر فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں مغضوبین کی تفصیل زیادہ ہے کیونکہ ہم نے منصوص تفسیر بتائی ہم الیہود، اور زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف رہا ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں مغضوبین، ضالین، کافرین اور منافقین پر تفصیلی دعا مانگی گئی، فانصرنا علی القوم الکافرین. سورت بقرہ بہت وجوہ سے ممتاز ہے. تمتاز هذه السورہ عن غیرها بالتفاصیل. سورت آل عمران یہ موجودہ ترتیب میں قرآن مجید کی 3ری سورت ہے اور نزول میں 89 ہے. کیونکہ بقرہ تو 87 تھی، درمیان میں ایک سورت اور آئی ہے انفال، وہ 88 ہے. نزلت بعد الانفال، یوں لکھی، نزلت بعد الانفال.
اور اس سورت کے نزول نمبر ہے 89۔ یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس میں 200 آیات ہے اور 20 رکوع ہے۔ گزشتہ سورت بقرہ میں رد بالتفصیل یہود کا تھا اور اس سورت میں بالتفصیل رد نصارا کا ہے۔ گویا بقرہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم کی تفصیل تھی اور سورت آل عمران ولا الضالین کی تفسیر میں ہے، اس لیے آپس میں بھی مربوط ہے۔ سابقہ صورت میں کافرین یہود کو کہا گیا ہے اور چونکہ کافرین کا دوسرا صنف نصارا بھی ہے، اس لیے اس صورت کو اس پر کے ساتھ مرتبط کر دیا گیا۔ اس صورت میں اتصالاً خطاب یہود کو تھا اور نصارا تابع تھے، اور اس صورت میں متصل خطاب نصارا کو ہے اور یہود تابع ہے۔ وہ صورت مصدر کی حروف مقطعات سے، الف لام میم، یہ صورت بھی مصدر ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات کے ذریعے الہ کا تعارف مقصود تھا کہ اس کا کنہ نامعلوم ہے۔ اس صورت میں الہ کا نام لے کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس صورت میں الحی القیوم آیت الکرسی میں آیا اور اس صورت کے شروع میں الحی القیوم ہے، اس لیے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اسم اعظم مبدأ آل عمران میں ہے، اسم العظم فی مبدأ آل عمران۔ اس صورت میں قرآن مجید کے نزول کا بیان تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، وہاں فرمایا شک نہیں، یہاں شک کیا ہوگا، برحق کتاب ہے۔ وہاں فرمایا گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، یہاں فرمایا مصدقا لما بین یدیہ۔ اس صورت کے اندر وما انزل من قبلک میں کتب سابقہ مجمل ذکر ہوئی، اس صورت میں 2 معروف کتابیں توریت و انجیل کا نام لے لیا، وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس صورت میں قرآن کو کہا گیا ھدی للمتقین اور آگے چل کر ھدی للناس، اور اس صورت میں سابقہ کتابوں کو بھی ان کے زمانوں میں من قبل ھدی للناس کہا۔ اس صورت سابقہ میں قرآن مجید کے لیے رمضان کے درمیان میں آیا انزل الفرقان، یہاں قرآن مجید کے لیے دوبارہ آیا وانزل الفرقان۔ اس صورت کے شروع میں تھا ان الذین کفروا سواء علیہم، اس صورت کے شروع میں بھی ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس صورت میں تھا منافقین کا نفاق اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس صورت میں ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ سے کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی، فی الارض ولا فی السماء۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلقکم والذین من قبلکم مجمل، اس صورت میں مفصل آیا کہ تمام اشکال و ابدان اللہ پیدا کرتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس صورت میں بطور دلائل کے خلقت بیان ہوئی، یہاں دلائل کے ساتھ فوراً مقصود صورت ذکر کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس صورت میں تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس صورت میں ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اس صورت میں تھا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، منافق جو نہیں مانتے ان کے دل میں مرض ہے، اس صورت میں ہے
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اس صورت میں ملائک کا ذکر کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آداب بجا لانے میں صادق ثابت ہوئے، اور اس صورت میں اہل کتاب کا ذکر ہوا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اور اس صورت میں مضبوط علماء امت کا ذکر ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ اس صورت میں ملائک کی دعا تھی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس صورت میں راسخ علماء کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس قسم کے ارتباطات اول سے اخیر تک بکمال موجود ہیں، بکمال موجود۔ مثلا اس صورت میں رسالت پر شبہ تھے، اس صورت میں شبہ کرنے والوں کی نشاندہی کی کہ یہود اور نصارہ کی سازشیں، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اس صورت میں شبہات تھے، اس میں بنا شبہ کہ ان کو اپنے بارے میں شبہ ہوا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، یہ تو خود ایسے غافل ہے، یہ دوسروں پر کیا شبہ کرتے ہیں۔ اس صورت میں مجاہد کے 10 اوصاف تھے، 5 اعتقادی 5 عملی۔ اس صورت میں جہاد کے پہلے 2 مرحلے یعنی جہاد کے 2 موقع بدر احد تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ اس صورت میں اخیر میں انفاق کے ضمن میں تنظیم اور آداب کا مسئلہ تھا۔ اس صورت کے درمیان میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پختہ جماعت بناؤ، مضبوط۔ ولتکن منکم امہ، جماعت کی ضرورت تو رہے گی، پیغمبر موجود ہے اور اللہ کہتے ہیں جماعت ہونا چاہیے۔ جماعت کیا کرے گی؟ قرآن خوانیاں کرے گی؟ نہیں، یدعون الی الخیر، الخیر سے مراد توحید ہے، توحید کی دعوت دے گی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف سے مراد سنت ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، منکر شرک بدعت دونوں کو شامل ہے۔ اور آگے جماعت کا طریقہ کار، ان کے دنیا و آخرت میں نشانیاں اور ان کے لیے بہترین انجام۔ سورت آل عمران جیسے کہ عرض کیا عیسائیوں کے ذم میں ہے۔ هذه السورة نزلت في ذم النصارى، والسورة التي قبلها كانت مفصلة ومدللة في ذم اليهود۔ اول یہود کی خبر لی، اب عیسائیوں کی خبر لے رہا اور سن رہے۔ عیسائیوں کو، نصارہ کو 6 شبہات ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد 244 سال بعد ایک عیسائی پادری آیا ہے، اس کا نام ہے پولوس۔ کیا نام ہے؟ پولوس۔ پہلی انجیل اسی نے مرتب کی، پہلی انجیل، باقی تو بہت ساری۔ اس پولوس نے عیسائیوں کو شراب حلال کر کے دے دیا، خنزیر جائز کر دیا، ختنہ منع کر دیا، جہاد کا انکار کر لیا، تمام برائیاں اسی نے ڈالی ہے۔ پولوس نے حضرت عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد یہ آیا ہے۔ اور پھر اس نے جو انجیل میں اور عیسوی تعلیمات میں تبدیلیاں کی تو اس کے نتیجے میں 6 شبہات پیدا ہو گئے۔
یہ 6 شبہات اکثر اناجیل میں موجود ہیں. پہلے شبہات سن لو پھر ان کا علاج سن لو. یہاں آل عمران میں یہ 6 شبہات ان کے جوابات موجود ہیں. قرآن فضول چیزیں نہیں اٹھاتا، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور یہی طریقہ بخاری نے اختیار کیا. ضعیف حدیث کو ذکر نہیں کرتا کہ لوگ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، یہ جھوٹی بات ہے. بس کہا ان الناس یدعون بآبائہم، لوگ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. اب جو بخاری کا لائق آدمی ہوگا وہ فوراً سمجھ لے گا. کیا سمجھے گا؟ کہ وہ روایت ٹھیک نہیں. اب کتنی دعوتیں تھی کینسل ہو گئی تو 2 لے آیا، ولیمہ اور عقیقہ، کہ یہ سنت ہے. سمجھ لو کہ اس کے علاوہ عتیرے اور رجبیے اور فلاں فلاں یہ سب غلط اور جھوٹی تھی، منسوخ ہو گئی. امام بخاری نے قرآن مجید سے خوب کام لیا ہے کہ ناکارہ باتوں کو طول نہ دے، بس اس کا رد کر دے. عقل مند سمجھ لے گا کہ یہ بات تھی اس لیے یہ جواب میں آئی. کچھ حصے سے بھی استدلال جائز ہے. پوری حدیث پیش کرنا ضروری نہیں، جیسے کہ پوری آیت پیش کرنا ضروری نہیں. تو بدء الوحی کے اندر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اور پھر حدیث جو لے آئے انما الاعمال ادھوری لائے، استدلال بالباب. اس فن کو محفوظ کر لی کہ استدلال ببعض الآیہ اور استدلال ببعض الحدیث جائز. حق تعالی نے بھی عیسائیوں کے وہ 6 شبہات جو پولوس کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے ان کا رد کیا ہے، اور زبردست رد کیا ہے. ہر شبے کے مقابلے میں ایک قیمتی قول پیغمبر کا نقل کیا ہے. قیمتی ملغلر جو منگوائی شپک ملغلر بھی قیمتی، اقوال زرین کہتے ہیں اردو میں، بیش بہا موتیاں. پہلا شبہ ان کو یہ تھا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر ہیں. اول تو ہے نہیں، اگر پیغمبر ہے تو صرف عرب کے ہیں، بقیہ دنیا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام. سب سے پہلے اس کا رد کیا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس. انجیل و توریت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی کام باقی نہیں. وانزل الفرقان، اور اب دنیا کائنات کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ تثلیث توحید ہے اور توحید تثلیث ہے. یہ چونکہ بہت ہی خطرناک بات تھی اس لیے اس کو پوری صورت میں چلائے، لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو، شروع سے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تیسرا شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالی کا بیٹا تھا یا خدا کا شریک تھا یا 3 میں سے ایک تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو یہاں جواب دیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ تو اللہ کرتا ہے جس کو چاہے جس طرح پیدا کرے. اس سے کیسے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا؟ اور جب انہوں نے کہا مثال دو تو آگے مثال آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عجیب مثال تو آدم علیہ السلام کی ہے. یہ تو پھر بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہے، خلقہ من تراب، وہ تو مٹی سے پیدا ہے. چوتھا شبہ ان کا یہ تھا
کہ تسلیث ثابت بالعقل ہے. توبہ. اللہ جبریل و عیسیٰ کا خدا ہونا یہ عقل تقاضا کرتی ہے. عمران میں تفصیل آئی کہ یہ رد بالعقل والنقل ہے. رد بالعقل والنقل ہے. اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان پیش کیا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کتنے شبہات ہو گئے؟ 5واں شبہ. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بیٹا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے تنگی کی گھڑیوں میں خدا کو رب اب کہا. رب کی جگہ اب. یا ابتی یا ابتی. جواب یہ 10 البغات ہے. سرکش لوگوں کی تہمت ہے. 10 البغات سرکش لوگوں کی تہمت ہے. اور ایسے الفاظ اول تو جھوٹ ہے اور اگر کہیں ہیں تو یہ متشابہ ہے. اور متشابہ پر عقیدہ رکھنا زائغین کا کام ہے، راسخین کا کام نہیں ہے. جیسے ہم شاگرد کو کہتے ہیں بیٹے، سہارنپور کی اردو میں استاذ کو اور مولانا صاحب کو کہتے ہیں بڑے ابا. بڑے ابا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا ہے. نہیں، یہ احترام اور تقدیس کے اصطلاحات ہیں. چھٹا شبہ، نصرانیت ممدوح فی القرآن ہے. النصرانیہ ممدوحۃ فی الکتب السابقہ وفی ھذا الکتاب. کہ عیسائیت کی تعریف تمام کتابوں میں ہے، خود قرآن میں ہے. جواب من قبل، یہ اس وقت کی بات ہے جب تم لوگ صراط مستقیم پڑھتے. اب تمہارے ضم میں تم پر جو لعنتیں آئی ہے، پھٹکار آئی ہے، آؤ سن لو ذرا. یہ اس وقت جب تم حضرت عیسیٰ کے منہج سوی پر تھے، جب تم توحید کے صراط مستقیم پر تھے. یہ 6 شبہات ہیں اور ان 6 شبہات پر ہر وہ شخص جو عیسائیوں کے خلاف کام کرے گا ان 6 شبہات کا رد کرے گا، ان کا کھوج لگائے گا اور پھر قرآن سے عقل نقل سے دلائل دے گا. چنانچہ شیخ الاسلام نے، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الجواب الصحیح لعبد المسیح. الجواب الصحیح لعبد المسیح. اور ان کے شاگرد خاص حافظ ابن قیم نے اس سے بہتر کتاب لکھی اور اس کا نام ہے الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح. الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح. اس کتاب میں پولوس کا حال بتایا. اور پھر زمانے میں جب بھی ضرورت ہوئی علماء حق نے عیسائیوں کا تانا بانا کیا. انگریز جب ہندوستان آئے اور انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کی تو انہوں نے کھوج لگایا کہ ہمارے خلاف کچھ ہوگا تو نہیں. تو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. خبردار کہ ان یہود عیسائیوں کو اپنا سمجھو، کبھی بھی نہیں. یہ آیت قرآن میں موجود ہے اور اس قسم کے مضامین موجود ہے. یہ کسی وقت بھی ہنگامہ کریں گے اور ان کے ہاں جہاد کا مسئلہ بہت پرزور ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. انگریز حکومت نے بہت کچھ انتظام کیا. ان میں سے ایک انتظام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایک عیسائی کو اسلام کے علوم پڑھائے، فنون پڑھائے.
اور اس کو اتنا ماہر بنایا کہ اس ظالم نے سورت فاتحہ پر 3000 اعتراضات کیے. 3000 اعتراضات صرف سورہ فاتحہ پر. اس کی عربی غلط ہے، اس کے دعوی غلط ہے، اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے. اور پھر پورے قرآن پر نظر، سنت پر نظر، مذاہب اربعہ پر نظر، خلافت راشدہ پر نظر، سب. اور وہ ہندوستان کے طول و عرض میں مولویوں سے و مناظروں سے جھگڑتا تھا. جب یہ کام شروع ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کے بڑے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس کا ایک شاگرد اور خلیفہ اول تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر مدرسہ سولتیہ بنایا ہے. انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ یہ اصل جھگڑا ہم سے ہے اور یہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہوگا، جواب کی تیاری کرو. مولانا رحمت اللہ تیار ہو گئے. اللہ نے ان کو توفیق دی. 1861 میں آلہ آباد میں عیسائیوں نے ایک میلہ رکھا. اس کو کہتے تھے میلہ خدا شناسی. ہر مذہب آئے اور وہ ثابت کرے کہ وہ حق پر ہے. سکھ آئے، ہندو آئے، گوتڑے آئے، ڈوگرے آئے، سب آئے. اور فاؤنڈر وہ عیسائی جس نے بڑے علوم حاصل کیے، وہ تمام مذاہب میں ماہر تھا. وہ فاؤنڈر کھڑا ہو جاتا تھا اور ہندو دھرم کا رد کیا، عیسائیوں کا رد کیا، اور اس کا سکھوں کا، گھوتڑوں کا، ڈوگروں کا، آخر میں مسلمانوں کا. یہ اسلام ان وجوہات سے غلط مذہب ہے. اور ہر مذہب کا رد کر کے پھر کہتا تھا حل میں مبارزین یبارزونی، ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا؟ تو گوتڑے خاموش، ڈوگرے خاموش، سکھڑے خاموش، ہندو سارے. جب اسلام کا رد کیا اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہو گئے. بالکل. سب سے پہلے مولانا رحمت اللہ نے ان کے اعتراضات کا خلاصہ پیش کیا اور پھر واضح کیا کہ نہ آپ کو عربی آتی ہے اور نہ آپ اسلام کو جانتے ہیں، بے خبر ہے. آپ نے جن علوم کا رد کیا ہے یہ صرف سے فاتحہ کے علوم نہیں، اور جو طریقہ تھا. اور پھر مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ عیسائیت ختم ہو چکی ہے، دنیا میں نہیں ہے. یہ جو موجودہ ہے یہ پولوس کا مرہون منت ہے اور یہ 6 شبہات کا مرکب ہے اور کچھ نہیں. مولانا نے جب تقریر کی، آسمان و زمین سے ان کی تائید نشر ہو گئی. تمام مذاہب نے کھڑے ہو کر کہا یہ واحد آدمی ہے جس کو حق جاننا اور حق منوانے کا طریقہ ہے. جب مناظرہ ختم ہو گیا، فاؤنڈر ذلیل و خوار ہو گیا. عیسائی سمجھ گئے کہ ہمارا تو کھیل برباد ہو گیا. اس کو تو ہم نے 22-30 سال سے سب کچھ خرچ کیا اور پڑھایا اس دن کے لیے، اور یہ ایک مولوی سے مار کھا گیا، مولانا کے سامنے وہ ختم ہو گئی. تو اب اس عالم کو سزائے موت دینی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاؤنڈر کو بھی دینا ہے. انگریزوں نے اعلان کیا کہ دونوں شرارتی ہے، فاؤنڈر بھی اور مولانا رحمت اللہ بھی. مقصد تو رحمت اللہ کو سزا دینی تھی، فاؤنڈر تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اس کی تو حقیقت ہی ختم ہو گئی. مولانا رحمت اللہ کو حکم دیا گیا علماء کی طرف سے کہ آپ گرفتاری نہیں دیں گے، آپ بھاگے.